علیکم. مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ جو باڈی آپ کے پاس ایک نامعلوم عورت کی آئی ہے, 30 سالہ عورت تھی, اس کو سکندر گوٹ کے علاقے میں مٹی میں دفنایا ہوا تھا, کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن آپ؟ جی ہمارے پاس یہ باڈی آئی تھی 14 تاریخ کو. باڈی بہت پرانی تھی, تقریباً 3 دن پرانی تھی, بدبو آ رہی تھی. اس کے باوجود بھی ہم نے 24 گھنٹے یہاں رکھا, اس کے بعد ہم نے اس کو دفنا دیا. مجھے پولیس والے ہی بتا رہے تھے کہ جی اس کو پھانسی لگی ہوئی تھی, ہم نے رپورٹ میں لکھا ہے تشدد کے نشان تھے, ہاتھ بندھے ہوئے تھے. آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن پولیس والوں نے دی؟ نہیں, ہمیں نہیں دی گئی. انہوں نے رپورٹ میں ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی, کچھ بھی لیٹر میں ایسی چیز نہیں بتائی گئی. یہ تو پھر ان کے جو IO ہیں وہ بتائیں گے. اچھا, اور اس میں آپ نے دفنا دی ہے؟ جی بالکل دفنا دی. فنگر پرنٹس لے لیے تھے آپ؟ نہیں, ہم نے تو نہیں لیے. پولیس والوں نے لیے ہو شاید, لیکن کچھ علم میں نہیں. ناظرین, جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ اس وقت میں عیدی صد خانے پہ موجود ہوں, سراب گوٹ پر. اس نامعلوم عورت کی سٹوری کہ نہ جانے وہ بیچاری کون تھی, اس کو کیوں مارا گیا, اس کی باڈی دفنا دی گئی تھی ریت کے اندر, اور اس کو پھر جب اہل علاقہ نے شور وور مچایا تو پولیس آ کے نکال کے لے گئی. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ ساری ڈیٹیلز دیکھی, اس کے گلے میں پھانسی لگی ہوئی تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, تشدد کے نشانات تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال کی ایج بتائی جا رہی ہے. یقیناً زیادتی کا نشانہ بھی بنائی گئی ہوگی, لیکن ابھی تک اس کی کوئی ڈیٹیلز, ظاہری بات ہے اس کو دفنا دیا گیا تو وہ میڈیکلی اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ لگ سکیں. لیکن یہاں پر یہ بات ایک اور میں چیز مینشن کرتی چلوں کہ نہ جانے ہم کراچی جیسے شہر میں کون سی صدی میں رہ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو اس کی خاص ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں یہ آنر کلنگ کے نام پر ہے. کیونکہ آنر کلنگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر نہ صرف ریپ کیا جاتا ہے بلکہ اس کے بعد میاں بھی بیویوں کو مار دیتے ہیں, بھائی مار دیتے ہیں, بیٹے اپنی والدہ کو مار دیتے ہیں یا اپنی بیویوں کو مار دیتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ چیزیں کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ناظرین, اس وقت میں تسنیم صدیقی صاحب کے ساتھ موجود ہوں جو کہ سابقہ DG سندھ کچی آبادیز رہ چکے ہیں. کچی آبادیوں کے سلسلے میں ان کا واسٹ ایکسپیرینس ہے, بہت زیادہ ان کے پاس پورٹ فولیوز بھی رہ چکے ہیں, چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں سندھ کے. ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ کچی آبادیوں کی گروتھ کو انہوں نے کیسا پایا. تھینک یو سو مچ تسنیم صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میرا بڑا ہی بیسک سا سوال ہے لیکن آئی تھنک جواب کافی ایکسٹینسو ہوگا. کچی آبادیاں جو یہاں پر اس حد تک ڈیولپ ہو رہی ہیں, جیسے کہ میں انٹرویو سے پہلے بھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ 50% ہماری آبادیاں اس وقت کچی آبادیوں میں رہ رہی ہیں. متوسط طبقے کے لیے کوئی پراپر ہاؤسنگ سسٹم ان پلیس نہیں ہے, تو وہ بیچارے بھی مجبور ہیں کہ وہ انہیں کچی آبادیوں میں رہیں. تو یعنی کہ جو ہمارا مڈل کلاس کا ایریا ہے بیسیکلی وہ کچی آبادی یعنی کہ سلمز میں ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی پلاننگ کی فیلیور ہے. اس میں کئی فیکٹرز ہیں. ایک تو ہسٹوریکل فیکٹرز ہیں ہمارے پاکستان کے کہ 47 میں لارج نمبر آف پیپل کیم فرام انڈیا, اور وہ مطلب یہاں تعداد ایک دم بڑھ گئی. بالکل. کراچی کی آبادی اگر 4 لاکھ تھی 47 میں, تو 51 میں وہ جا کے کوئی 15 لاکھ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو فیکٹرز ہے 71 کا مثال کے طور پر ڈپیکل ایسٹ پاکستان کا جو ہوا, اس کی وجہ سے بہت لوگ آئے. پھر افغان ایشو, ایران ایشو, یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ان کے ایلیگل امیگرینٹس یعنی بنگلہ دیشیز بھی یہاں آئے, افغان آبادیاں بھی بنے. ہاں ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ 2-3 فیکٹرز اور ہیں. ایک تو یہ کہ کراچی کو ہم نے ایک فوکل سینٹر بنایا انڈسٹری کا. ہاں. تو یہاں پر چیپ لیبر کی ضرورت تھی. جب آپ انڈسٹری بہت ساری ایک جگہ لگائیں گے تو آپ کو وہاں را مٹیریل بھی چاہیے, لیبر بھی چاہیے, انفراسٹرکچر بھی چاہیے. تو اس وجہ سے یہاں لوگ آئے, بالکل ان کو اٹریکٹ کیا گیا. اچھا, اس کے ساتھ ہی 2 فیکٹرز اور ہوتے ہیں کہ آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ کتنا ہے. تو پاکستان کا اربن گروتھ ریٹ جو ہے وہ تو زیادہ ہے, لیکن نیشنل جو گروتھ ریٹ ہے وہ اراؤنڈ 3% رہا بہت عرصے تک, اور اب بھی 2% ہے. ٹھیک. تیسرا یہ اس میں جو فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو رورل ایریا ہے اور آپ کے جو میڈیم سائز سٹیز ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے, کیا وہ ایبزارب کر رہے ہیں گروتھ کو. کیونکہ اربنائزیشن جو ہے ایک انٹرنیشنل فنومین, ہاں, اور وہ چلتی رہتی ہے اور اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے, اور دنیا بھر میں ہوتی ہے. شہر جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. اور یہ فائنل سلوشن یہی ہے کہ اربن ایریاز جو ہیں وہ 90% ہوں اور 10% آبادی رورل ایریاز میں رہ رہی ہے. جیسے آپ دیکھیں نارتھ امریکہ میں یہ صورتحال ہو گئی ہے.
تو مطلب ہمیں خود انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. بہت شکریہ ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے تسنیم صدیقی صاحب سے. آپ نے ان کی گفتگو سنی, انہوں نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے. میں پھر وہی بات کہوں گی ناظرین کہ ہمیں حکومت وقت کے اوپر ریلائی نہیں کرنا چاہیے, وہ شاید اس حد تک ڈیلیور نہ کر سکیں. ہمیں ایک ایز اے کمیونٹی آگے بڑھ کر چیزوں کے اندر چینج لانے کی ضرورت ہے.